اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دی ہیں۔ دیکھیے کہ کیا فرماتے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر و تفکر کرو، سوچو سمجھو، عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ جیسے فرمایا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ تلک الامثال، یہ مثالیں ہیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وما يعقلها، اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں، الا العالمون، عالموں کے علاوہ، علماء ہی خوب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو علم والے بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کو سمجھیے، غور و فکر کیجئے، اس پر تدبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بیان فرماتا ہے، سمجھاتا ہے انسان کو۔ وہی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمروں سے، تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم بھی دوزخ کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی تعلیمات ہمارے لیے ہدایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جوانی نیکیوں میں گزارے، ہمارا بڑھاپا اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ چارپائی پہ سوتے سوتے موت نہ عطا فرمائے، اللہ کے دین میں لگ کر، اللہ کے دین کی خدمت میں لگ کر ایک سانس ہماری جو آئے تو وہ اللہ کے دین کے لیے خدمت کرتے ہوئے آئے، ہمارا ایک ایک قدم، ہماری ایک ایک چاہت ہماری ہو جائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔